پھر فرمایا یا معشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، الم یاتکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس؟ کم سے مراد کون ہے یہاں؟ دونوں، جن بھی اور انس بھی۔ کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسولن، کئی رسول، منکم، تم ہی میں سے۔ اب یہ بات تو ہمیں معلوم ہے کہ انسانوں میں بہت سے رسول آئے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنات میں سے بھی رسول تھے؟ اس کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ نہیں، تمام رسول انسان ہی تھے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، جنات میں سے بھی جن رسول جنات کی طرف تھے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ مثلا فرشتوں کے بارے میں جب لوگ کہتے تھے کہ زمین پر فرشتے رسول بن کے کیوں نہیں آتے، یعنی کافروں کا مطالبہ تھا کہ زمین پر فرشتے کیوں نہیں رسول بن کے آتے، تو انہیں کہا گیا لو کان فی الارض ملائکہ، اگر زمین میں ملائکہ رہتے ہوتے، یمشون چلتے، مطمئنین مطمئن، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم اتارتے آسمان سے رسول، فرشتے کو، یعنی فرشتے کو رسول بنا کے اتارتے۔ تو مفہوم کیا ہے آیت کا؟ کہ اگر زمین پر فرشتے بستے ہوتے، مطمئن ہو کے چلتے پھرتے ہوتے، یعنی زمین فرشتوں کے لیے بنتی، تو پھر رسول بھی فرشتوں میں سے ہی آتے۔ لیکن چونکہ زمین پر انسان بس رہے ہیں، اس لیے رسول بھی انسانوں میں سے آئے ہیں۔ لیکن آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر جنات بستے تھے، اور چونکہ جنات بھی مکلف ہیں، مکلف کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ذمہ دار ہیں، جواب دہ ہیں، انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جب تک آدم یعنی انسان دنیا پہ بسا نہیں تھا اور صرف جنات تھے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے رسول نہ بھیجے ہوں۔ تو وہ رسول پھر فرشتے تو نہیں ہوں گے، یہ انسان تو نہیں ہوں گے، وہ رسول پھر انہی میں سے۔ تو اس لیے یہاں پر کیا کہا گیا؟ الم یاتکم رسل منکم، منکم سے مراد تم ہی میں سے، یعنی جنات کے لیے جنوں میں سے، اور انس کے لیے انسانوں میں سے۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے، جنوں کے لیے بھی رسول اور انسانوں کے لیے بھی۔ تو یہ عین ممکن ہے کہ جب زمین پر انسان آ گیا خلیفہ کی حیثیت سے، تو پھر جنات، انبیاء یا رسل کا آنا بند ہو گیا، اور صرف انسان ہی رسول بنا کر بھیجے گئے، اور انسانوں کے رسول جنوں کے بھی رسول تھے۔ واضح سمجھ آ گئی بات یا نہیں آئی؟ یعنی ایک تو یہ ہے کہ صرف انسان رسول بن کے آئے، لیکن اس میں ایک اشکال ہے اس رائے کو ماننے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان سے پہلے جب جن زمین پر تھے تو ان کی ہدایت پھر کیسے ہوتی تھی؟ تو جب یہاں کہا جا رہا ہے تم ہی میں سے رسول، تو پھر یہ مانا جا سکتا ہے کہ اس سے پہلے جنوں میں سے رسول جنوں کے لیے آئے۔ ہاں، جب انسان آ گیا تو پھر جن رسول آنے کی بجائے انسان پیغمبر آتے رہے، اور خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو واضح ہے کہ وہ رحمتاً للعالمین، عالمین سے مراد پھر عالم جن بھی ہے اور عالم انس بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ بھی کہ اگر فرشتے زمین پہ ہوتے تو فرشتے رسول آتے، تو اسی جنس میں سے رسول کا آنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ وہ ان کے لیے زیادہ بہتر نمونہ بن سکتا ہے، وہ اس کی بات زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ رسول بھی اپنی قوم کی زبان میں بھیجے گئے، سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی تمام رسول جو دنیا کے مختلف خطوں میں آئے، وہ انہی قوموں میں سے تھے اور انہی کی طرف بھیجے گئے تھے، لوکل تھے وہ، تمام اقوام کے لیے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا۔ واضح؟ الم یاتکم رسل منکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول تم ہی میں سے، یقصون، وہ پڑھتے، علیکم، تم پر۔ قصہ یقص، قصہ کس کو کہتے؟ پڑھ کے سنانا، اگر الا بعد میں آ رہا ہو، ورنہ کیا ہوتا ہے؟ پیچھے پیچھے جانا۔ آیاتی، میری آیات، میری آیات تم کو پڑھ کے سناتے، وَيُنذِرُونَكُمْ، اور ڈراتے تم کو، لقاء یومکم ھذا، تمہاری اس دن کی ملاقات سے۔ جب ان کو سزا ملنے لگے گی تو اس وقت اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو میری باتیں سنائی ہوتی اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈرایا ہوتا؟
قالوا وہ کہیں گے شہدنا ہم گواہی دیتے ہیں علی انفسنا اپنے نفسوں کے خلاف، ہم اپنے نفسوں کے خلاف خود گواہی دیتے ہیں. کیا؟ کہ وہ تو آئے تھے، انہوں نے پیغام بھی پہنچایا تھا، اور اس لیے بھی ان کو ماننا پڑے گا کہ وہاں گواہیاں قائم ہوں گی. یوم یقوم الاشہاد، پیغمبروں کو بلایا جائے گا نا گواہی کے لیے. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو فرمایا تھا اللہم اشہد، اللہ گواہ ہے میں نے پیغام پہنچا دیا اور امت نے گواہی دی. قیامت کے دن جب آپ سے پوچھا جائے گا اور اس وقت بھی گواہی ہو چکے گی تو پھر یہ لوگ کہاں سے انکار کر سکیں گے. یعنی آخری مرحلے پر ہوگا سزا سے پہلے کہ یہ اپنے گناہوں کا خود اعتراف کر لیں گے کہ ہاں واقعی اللہ تعالیٰ نے اپنا ذمہ پورا کر دیا، رسولوں نے اپنی ذمہ داری نبھا دی، قصوروار ہم خود ہیں کہ ہم نہیں مانے. اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں بھی گواہی دیں گے. لیکن وجہ کیا تھی نہ ماننے کی؟ وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈالے رکھا ان کو دنیا کی زندگی نے، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا. اچھا، دنیا کی زندگی کا دھوکا کیا ہوتا ہے؟ ہم ہمیشہ ادھر ہی رہیں گے، سب کچھ ایسے ہی چلتا رہے گا. اور خاص طور پر وہ لوگ جن کو کسی آزمائش کا سامنا نہ ہو یا کوئی مشکل جن پر نہ آئے، کیونکہ جن پہ مشکل آتی ہے وہ تو مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن جو بچے رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ شاید زیادہ لاڈلے ہیں اللہ کے اور ہم پر یہ وقت نہیں آ سکتا، اس لیے وہ اور زیادہ دنیا میں فساد کرتے ہیں. وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہوں نے اپنے نفسوں کے خلاف خود گواہی دی یا قیامت کے دن وہ خود گواہی دے دیں گے. انہم، بے شک وہ، کانو تھے وہ، کافرین کافر، انکار کرنے والے، کہ مجرم خود تھے، انکار خود انہوں نے کیا، کسی اور کا کچھ بھی قصور نہیں.